معذرت کے ساتھ میں آپ کو اگر کہوں نا کہ آج ہمارے ہاں صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پڑھا، یہ صلاح الدین ایوبی بھی حضور غوث اعظم کے مدرسے میں پڑھا ہوا بندہ تھا، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، یہ جو بڑے بڑے جڑے لوگ گزرے نا، جڑے لوگ، بڑے بڑے جڑے لوگ، ان کا تعلق تھا مدرسے کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ۔ یہ جو سلطنت عثمانیہ گزری ہے جس میں یہ عثمان تھا، یہ ہر کام اپنے پیر سے پوچھ کے کیا کرتا تھا، ہر کام۔ ایک مرتبہ یہ خیمے میں سویا ہوا تھا تو یہ انجانے میں نا قرآن مجید اس کے پاؤں کی طرف رکھا ہوا تھا۔ اس کو کافی دیر کے بعد پتہ چلا کہ یار وہ قرآن تو میرے پیروں کی سائڈ تے رکھا سی۔ یہ بندہ اٹھا، اس نے قرآن مجید کو اٹھا کے پوری رات اس کو سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو پھر 700 سال حکومت عطا فرمائی۔ حضرت صاحب ان کا تعلق تھا مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ آج ہمارا تعلق بالکل نہیں ہے، قطعاً طور میں نہیں ہے۔ جا کے دیکھیں مدرسے، جا کے دیکھیں ویران پڑے ہوئے، بالکل بچے بیچارے اتنے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ لوگ لاوارث ہیں۔ لوگ ان بچوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید دین ہے ہی کنگال، معاذ اللہ۔ تو پہلے ہمارے کچھ پیچھے چلے جائیں، کچھ پرانے دور میں چلے جائیں تو مدرسوں کی زمین ہوا کرتی تھی، مسجدوں کی زمین ہوا کرتی تھی، شاید اب بھی ہوگی کسی مسجد کی۔ لوگ مسجد کو محتاج نہیں بناتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں کیسی آیات کریمہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی کیسی احادیث کریمہ ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤدی زکوٰۃ مالہ الا جعل اللہ یوم القیامہ فی عنقہ شجاعا ثم قرأ علینا مصداقہ من کتاب اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مال کو جو وہ جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مال کو بہت بڑا سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے آیہ کریمہ ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جو میں نے تجھے مال عطا کیا ہے نا، تو سمجھ رہا ہے کہ میری کامیابی ہے، میری زندگی تو بڑے سکون میں، ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم۔ اللہ فرماتے کہ نہیں نہیں، یہ مال تو تیرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ خیر ہے، اچھی نوکری ہے، اچھی جاب ہے، بچے بھی بالکل سیٹ ہیں، گھر کے معاملات بھی وی آئی پی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں نہیں، بل ہوا شر لہم، اگر یہ تو نے مال حرام طریقے سے کمایا تو بڑی آزمائش ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا،